جن کی مدینے سے کنیکشن ہوتا ہے اور مدینے والے سے جن کا تعلق ہوتا ہے اور کنیکشن ہوتا ہے، یہ مزاروں کی بنا کرتے ہیں، یہ مزاروں کی بنا کرتے ہیں۔ ہجرت کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بلایا، قال یا علی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رضیت ان اطلب فلا اوجد وتوجد۔ ذرا توجہ کی بات ہے، میں نے یہ روایت اس لیے اٹھائی ہے اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم دارالعلم بھی ہیں، حکمت بھی ہیں، ولایت بھی ہے۔ تو ولایت کا فیض حضرت علی ہی بانٹیں گے، حضرت علی سے ہی چلے گا، علم بھی بانٹیں گے اور ولایت بھی بانٹیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اے علی، باہر کفار نے پیدا کیا ہوا ہے آپ علیہ السلام کے ہجرت مبارک کے بعد، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اے علی آج بستر پر سونا ہے۔ توجہ ہے، اے علی آج اس بستر پر سونا ہے، وہ بستر جس پہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ اللہ وہ بستر آج اللہ کی نظروں میں تو حضور ہے ہی ہے، اور وہ بستر اللہ کی نظر میں تو ہے ہی ہے، آج اغیار کی نظر میں بھی ہے، آج دشمنوں کی نشانے میں بھی ہے اور نظروں میں بھی ہے، اور وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قتل کی سازش لے کر آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بلا کے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، اے علی آج اس بستر پہ سو جاؤ، اگر کوئی جان کا دشمن آئے گا تو اے علی سامنے تیرا کرے گا، اور اگر کوئی محبت لے کر آئے گا اور ولایت مانگنے آئے گا تو سب سے پہلے تیرے دروازے پہ ہی آئے گا۔ تو یہ صاحب مزار کا کنیکشن وہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے۔ اے علی رضیت ان اطلب، لوگ مجھے تلاش کرنے آئیں گے، فلا اوجد، مجھے نہیں پائیں گے، توجد، مجھے پائیں گے، فلا اوجد، مجھے نہیں پائیں گے، کس کو پائیں گے؟ تجھے پائیں گے، اے علی تجھے پائیں گے، سامنا تجھ سے ہوگا۔ اے علی مانگنے والا محبت کرنے والا بھی آئے گا تو وہ بھی تیرے پاس ہی آئے گا، اور اگر مخالفت کرنے والا آئے گا تو اے علی تو سامنے ہے، تو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا اس کو۔ فلعلہ ان یبادر الیک الجہال فیقتلوک۔ اے علی یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے، وہ جاہل لوگ ہیں، وہ جذبات میں آئے ہوئے ہیں، وہ دشمنی میں آئے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضور سو رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ دیکھیں گے تھوڑی اوپر سے تو حضور علیہ السلام کی چادر ایک بار ہوگی نا، ان کو کیا پتا چلے گا کون سویا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے جلد بازی میں آگے مجھے قتل کر ڈالے۔ اب جب یہ الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ پڑھتے بھی جائیے، سنتے بھی جائیے، اور صاحب مزار کی زندگی کا مطالعہ بھی کرتے جائیے کہ کیا یہ کنیکشن وہاں سے تھا کہ نہیں تھا، یہ تعلق وہاں سے تھا کہ نہیں تھا، یہ وہاں سے خوراک مل رہی تھی کہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ ہاں میں نے پہلے ہی کہہ دیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تب بتا کرتے ہیں، عشق ہوتا ہے تب بتا کرتے ہیں، اگر عشق نہیں ہوتا تو کیا کرنا ہے تمہارے علم کو، کیا کرنا ہے تمہاری پگڑیوں کو، کیا کرنا ہے تمہارے جبوں کو، کیا کرنا ہے تمہارے دستار کو؟ ارے تمہارے علم ایک طرف ہوں گے، تمہارے جبہ و دستار ایک طرف ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فقیروں کی شان قیامت نظر آئے گی۔ کیا کہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضیت ان تکون روحی لروحک بقاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے کہنا کیا ہے؟ علی کی روح روح مصطفیٰ پر قربان، علی کی روح روح مصطفیٰ پر قربان، اور علی کا جسم جسم مصطفیٰ پر قربان۔ میرے آقا نے پوچھا کیا راضی ہو؟ کہہ دیتے رضیت یا رسول اللہ، یہ کہہ دیتے، عرض کر دیتے یا رسول اللہ میں راضی ہوں، نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم پھر آگے یہ کہتے ہیں وَهَلْ تُحِبُّ الْحَيَاةَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کی زندگی، علی اپنی زندگی سے محبت بھی کرتا ہے۔ زندگی سن لیں عالم دین علماء اہل سنت مسلک اہل سنت، اگر اس کے علاوہ کچھ ہو تو پھر مجھ سے پوچھیے گا کہ حضرت علی کے ان الفاظ کی روشنی میں مسلک
इल्ला लिखिदमत, इल्ला लिखिदमत। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की जिंदगी का पहला मकसद ये है या रसूलल्लाह आपकी खिदमत करें, इल्ला लिखिदमत। या रसूलल्लाह यही तो बताइए अनवार मुस्तफा का क्या मकसद है? बोलिए। ये उलमा जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, अरे तुम्हें अनवार मुस्तफा से क्या मिला? क्या इसकी रोशनी में अनवार मुस्तफा से कुछ नहीं मिला? वहल युहिब्बुल हयात इल्ला लिखिदमतिका वत्तसद्दुफी बैन अम्रिका व नहयिका। या रसूलल्लाह, दूसरा हजरत अली की जिंदगी का मकसद क्या है? या रसूलल्लाह, आपने जो हुक्म दिया उस हुक्म को लोगों तक पहुंचाऊं, आपके अवामिर को लोगों तक पहुंचाऊं, और आपने जिन चीजों से मना किया वो चीजें लोगों तक पहुंचाऊं। बताइए रफीक मिल्लत की जिंदगी का मकसद इसके अलावा क्या था? बोलिए। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि रफीक मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह ये पीर तरीक़त भी हैं, रहबर शरीयत भी हैं, मखदूम ज़मां भी हैं, वली कामिल भी हैं, रंगे रब्बानी भी हैं, लेकिन हम लोग जो मदरसे में हम पढ़ा करते थे, हम तालिब इल्म ने किसी ने जिस रंग में देखा ना उससे कोई लक़ब दिया, जिसने जिस रंग में हुजूर रफीक मिल्लत को देखा ना, किसी को मखदूम ज़मां के सरापे में नजर आए तो उसने मखदूम ज़मां कह दिया, किसी को रंगे रब्बानी की सूरत में नजर आए तो उसने रंगे रब्बानी का टाइटल और लक़ब ले लिया, और किसी को वली कामिल की सूरत में नजर आए तो उसने वैसा लक़ब दिया। हम मदरसे वाले जो तालिब इल्म थे, हमें एक सूरत नजर आई, हमने कह दिया अब्बू जी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने क्या कहा? बोलिए अपनी ज़बान से जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या ये लक़ब नहीं दिया था हमने? क्या इन अल्फाज से हम याद नहीं किया करते थे? अरे अब्बू जी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हर बच्चे की ज़ुबान पर होता था। कहाँ गए? जब सब बात गए थे, अब्बू जी से मुलाकात हुई, उनके पाँव दबाए। मुझे याद है मैं हुजूर अब्बा जी के पाँव दबा रहा था तो ज़हरे उनके पाँव बड़े साफ थे, और मैं छोटा सा बच्चा था, मुझसे जोर नहीं लग रहा था। वो कहते थे खाते नहीं हो, उनकी पुरजलाल आवाज़ होती थी, खाते नहीं हो, देते थे, फिर खिदमत करने का मौका भी देते थे। अम्मी जी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा बच्चा है कुछ भी कर जाएगा, इतने ऐसे बोलो, हमें तो हर तरह से